سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا ہے۔ لمس کے قیام کا مقصد فوڈ سیکیورٹی اور زرعی برآمدات کو بڑھانا اور درآمدات کو کم کر کے قومی خزانے پر بوجھ کو کم کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد سے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جدید زراعت کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان میں زراعت کے شعبے میں انقلاب کا باعث بنے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں زرعی شعبے کی ترقی کا پہلا جامع حکومت اقدام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری تفصیلات کے مطابق لمس کے قیام کا مقصد فوڈ سیکیورٹی اور زرعی برآمدات کو بڑھانا ہے، درآمدات کو کم کر کے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا ہے۔ لمس کے تحت ملک کے اندر کروڑوں ایکڑ غیر کاشت شدہ اراضی کو زیر کاشت لانا ہے۔ لمس کے قیام سے کسانوں کو موسمی تبدیلیوں، فصلوں کی سیٹلائٹ سے ہمہ وقت نگرانی، پانی، کھاد اور اسپرے کی متوجہ علاقوں کے بارے میں معلومات دستیاب ہوں گی۔ کسانوں کو منڈیوں تک براہ راست رسائی بھی حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے باعث ملک میں عوام کے لیے نوکریوں کے وسائل بھی پیدا ہوں گے۔ اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب، چائنا، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کے ساتھ بہت سے منصوبوں میں شراکت داری کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان کے برآمدات میں یقینی اضافہ ہوگا۔ سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ ادھر وفاقی حکومت کا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بڑا اقدام۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی تیار کردہ سمری پر سرکولیشن کے ذریعے وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی۔ نئی پالیسی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کم سے کم اکویٹی کی شرح ختم کر دی گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 6 صنعتوں کے علاوہ تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پورا منافع اپنے ملک کی کرنسی میں بیرون ملک بھیجنے کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کا مقصد 20 سے 25 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ آئی ایم ایف وفد کی پاکستانی سیاسی جماعتوں کی قائدین سے ملاقاتیں۔ وفد کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان سے سٹینڈ بائی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر تجارت سید نوید قمر اور سینیٹر سمین مانڈویہ والا بھی شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے وسیع تر مفاد میں معاہدے کی حمایت پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قوم کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور ان پر سرمایہ کاری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ رواں سال میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ میرا بس چلے تو 1 لاکھ نہیں، قوم کے بچوں کے 1 کروڑ لیپ ٹاپ دوں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فاقہ فاطمہ، ان کا تعلق بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ہے۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے بڑھ کر کچھ نہیں، قوم کے ایک بچے کو لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں۔ آئی ٹی میں پڑوسی ملک کو پیچھے چھوڑیں گے اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے۔ اس عزم کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جہاں نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جب وہ خادم پنجاب تھے تو نوجوانوں میں لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ قوم کی خوشحالی کی کنجی آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہمارے درخشندہ مستقبل کی ضمانت ہیں۔ میرے لیے مشن ہے کہ میں پورے پاک میں قوم کے ایک بچے کو میں اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 1 سال کے دوران نوجوانوں میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے، جس کے لیے بجٹ میں رقم مختص کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے تقریب میں شریک مختلف یونیورسٹیز کے نمایاں تعلیمی قابلیت کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں خود لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کو 1 سال سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناسازگار بیرونی ماحول سے معاشی عدم توازن میں مزید شدت آئی۔ اسٹیٹ بینک نے مالی استحکام پر جائزہ رپورٹ 2022 سے جاری کر دی ہے۔ عالمی چیلنجز سے بگڑتی معاشی صورتحال پر اثرات مرتب کیے گئے۔ مالی خسارے، مہنگائی، مغربی دنیا کی سخت مانیٹری پالیسی سے منفی اثرات آئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیلاب اور آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر سے بھی منفی اثر پڑا۔ مالی شعبے کے اثاثوں میں ترقی کی شرح 18% سے زائد رہی۔ عدم توازن میں کمی کے لیے اسٹیٹ بینک حکومت نے کئی پالیسی اقدامات کیے ہیں۔ پالیسی ریٹ میں مزید اضافے اور محافظ پالیسی اختیار کی گئیں۔ مالی سال کے اختتام کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہتر ہو گیا۔
پاکستان کے روس سے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت تجارت بحال ہو گئی ہے۔ پہلی بار روس سے مال بردار گاڑیاں براستہ افغانستان تورخم بارڈر پاکستان پہنچ گئیں۔ مزید جانتے ہیں ہجرت علی آفریدی کی اس رپورٹ میں۔ روس سے براستہ افغانستان پہلی بار پاکستان کو TIR معاہدے کے تحت مال بردار گاڑیاں تورخم پہنچ گئی۔ اس ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو روس سے اشیاء درآمد ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے مابین تجارت اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ نجی کمپنی کے مالک اور روس سے سفید چنے اور داغے کو امپورٹ کرنے والے رمیز نے بتایا کہ روس سے براستہ افغانستان درآمد ہونے والی 2 گاڑیوں کو 2 ہفتے لگے۔ یہ جو ہم نے ٹرائل شپمنٹ کی ہے، جس کو آپ اس میں ہم سفید چنا لے کے آئے ہیں، اور ایک اور گاڑی ہے جس میں ہمارے پاس دھاگا ہے، لیکن یہ ایک جسٹ ٹرائل شپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ رشیا سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹرکوں میں آئیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ روس بیشتر اشیاء کی پیداوار میں خود کفیل ملک ہے، جس سے پاکستان بیشتر اشیاء درآمد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرائل شپمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پہلی دفعہ پریشانیاں ہوتی ہیں، نیکسٹ ٹائم آسانیاں ہوں گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں جو بائی لیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بھی بڑھے گا، پاکستان کا رشیا کے ساتھ اور رشیا کا پاکستان کے ساتھ۔ تاجروں نے روس سے ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹ کے تحت تجارت کو ملکی معیشت کے لیے نیک شگون قرار دیا ہے، جس سے مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت 2 طرفہ تعلق مزید مستحکم ہوگا۔ ہجرت علی آفریدی، PNN، ضلع خیبر۔ ناظرین، ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بادل برسنے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے زیر آوانے کا خدشہ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کے رنگ بکھر گئے، کہیں ہلکی تو کہیں موسلا دھار بارش برسی۔ شہر اقتدار میں بھی بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ بارش سے مارگلا کی پہاڑیوں کا حسن مزید نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، مشرقی اور شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں آج بادل مزید برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ کے مقام پر 103 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں بھی گولڑا میں 41 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے پہاڑی علاقوں پر لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ادھر PDM نے آج اور کل لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، سرگودا اور فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ساہیوال، جہلم، اٹک، چکوال، میاں والی، جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بارش متوقع ہے۔ بہاول نگر، ناروبال، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، بھکر اور لیا میں بھی بادل برسیں گے۔ ملتان، DG خان، بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور اور توسا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہوگی۔ PDMA کے مطابق مسافر موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کریں۔ اب رخ کرتے ہیں اقتصادی میدان کا، تو ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہونے لگا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت اختتام رہا، جبکہ سونا 600 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے نجیب نائش کی اس رپورٹ میں۔ کچھ دن پہلے 10 روپے تک سستا ہونے والا ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 86 پیسے مہنگا 277.04 سے بڑھ کر 277.90 پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 282 روپے پر بند ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت اختتام رہا۔ مارکیٹ 28 پوائنٹس کے اضافے سے 44,207 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ دن بھر مجموعی طور پر 326 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ کی بلند ترین سطح 44,253 جبکہ کم ترین سطح 43,086 رہی۔ دوسری جانب فی تولہ سونا 600 روپے کے اضافے سے 2,08,400 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 515 روپے کے اضافے سے 1,78,670 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $12 کے اضافے سے $1,0917 کا ہو گیا۔
اور اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے تو آئی سی سی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف 9 جولائی کو ڈربن جائیں گے۔ ذکا اشرف کے ساتھ سی ای او سلمان نصیر اور فیصل حسنین بھی جائیں گے۔ اجلاس میں رواں برس بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی شرکت اور 2025 میں پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پی سی بی کا وفد سائیڈ لائن میں اے سی سی کے حکام سے ملاقات کر کے ایشیا کپ کی میزبانی کے امور بھی زیر غور لائے گا۔ آئی سی سی کا اجلاس 10 سے 16 جولائی تک ڈربن میں شیڈول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پی این این کے نیوز اسٹوڈیو سے خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔